ذوالحجہ کا جب بھی مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا اسلام، پورے اسلام کے سمجھ لیں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ دو کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک کہ دنیا بھر سے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول حج کو روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر کروڑوں مسلمان بقرعید کے دنوں میں قربانی کرتے ہیں. یعنی اسلامی تاریخ کے دو بڑے کام وہ ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں ہیں. اور اگر ان دونوں کاموں پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں ایک عظیم ہستی کی یاد بھی ہے. ویسے تو حج کا سفر قدم قدم پر ہمیں سرور کائنات ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے. مینا کی راتیں میرے آقا نے وہاں گزاری، یہ سنت. عرفات کا دن نبی پاک نے وہاں وقوف کیا، یہ سنت. لیکن ایک اور ہستی ہے جس کا بڑا خاص تعلق ہے حج کے سفر سے بھی اور قربانی سے بھی، بلکہ یہ کہا جائے اس خاندان کا تعلق ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے. اللہ کو یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے تمام صاحب نصاب مسلمانوں کے لیے قربانی کو واجب قرار دے دیا گیا. آپ کی اسی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب پیاس سے تڑپ رہے تھے، ان کی والدہ بی بی ہاجرہ ماں تھی نا، رہا نہ گیا. بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، پھر دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہیں. اللہ اکبر. رب کو ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ جس نے حج کرنا ہے، جس نے عمرہ کرنا ہے، اس نے صفا مروہ کے درمیان چلنا ہے. اس خاص مقام پر جہاں بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، ساری دنیا کے مردوں نے دوڑنا ہے. اللہ اکبر. ماں کی ادا ایسی مقبول ہوئی. حج مکمل نہیں ہو سکتا، عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کی جائے. یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں. ارے جناب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی یاد کیوں مناتے ہیں، بزرگوں کا تذکرہ زیادہ کیوں کرتے ہیں، ان کے ایام کیوں مناتے ہیں. ارے حج کو چلے جاؤ، وہاں تو ساری باتیں ہی بزرگوں کی ایام کی ہیں، بزرگوں کی ادائیں ہیں. عقل تو کہتی ہے ارے جناب ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ چل کر کیوں تھکیں، کعبے کا طواف کر لیں. نہیں نہیں، بی بی ہاجرہ کی یاد بنانی ہے، ایک ماں کی یاد بنانی ہے، اس لیے ساری دنیا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے. عقل تو کہتی ہے مینا کے خیمے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، ارے مکے میں رہو، کعبے کے سامنے رہو. نہیں نہیں، اس دن اللہ کی خاص رحمت مینا والوں پر ہے، کیونکہ اللہ والوں کی یاد یہ ہے کہ وہاں پر جناب خیمے لگائے جائیں، وہاں قیام کیا جائے. بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی. ابھی آگے وہ واقعہ آپ سنیں گے، لیکن عقل تو یہ کہتی ہے حضرت ابراہیم نے اس وقت شیطان سامنے آیا تھا اس لیے کنکریاں ماری. آج تو شیطان سامنے نہیں ہے، آج تو ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا، اللہ والوں کی ادا کو ادا کروانا ہے. اللہ اکبر. گویا حج کا پورا سفر جو ہے وہ نبیوں کی، ولیوں کی، اللہ والوں کی یاد ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ساری زندگی اولیاء اللہ کی اور اللہ والوں کی یاد بناتے ہیں. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں، آج کے اس اجتماع میں ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے، اور وہ عظیم قربانی کا جو واقعہ ہوا. ہو سکتا ہے آپ سب کے گھروں میں قربانی ہوتی ہو، یا اکثر لوگوں کے گھروں میں کئی سال سے قربانی ہو رہی ہو، مگر کبھی سوچا یہ قربانی کرتے کیوں ہیں، یہ ادا کون سی ادا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا؟ بہت دلچسپ قرآنی واقعہ ہے، غور سے سننا ہے اور سبق حاصل کرنا ہے. اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام نبیوں میں سب سے افضل جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ یاد رہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی اپنے بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں. یعنی آپ کی اولاد میں آپ کے بعد جتنے نبی آئے آپ سب کے والد ہیں. اچھا، ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی اطاعت ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کی تعظیم ہر دین والے کرتے ہیں. آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے،
آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ مشرفہ کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اللہ کے گھر کو اس گھر کی شکل دینے والے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جس پتھر پر یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا، اللہ نے اس پتھر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں، جو حاجی جاتے ہیں آج بھی آپ کے قدموں کا دیدار کرتے ہیں۔ پھر قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا کیا جائے گا، اس کے فوراً بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے جو فوت شدہ بچے ہیں نا، بڑی دلچسپ بات، جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں نابالغ، وہ کدھر جاتے ہیں؟ سنو، مسلمانوں کے جو فوت شدہ بچے ہیں نا، عالم برزخ میں ارواح کے اندر، روحوں کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ حضرت سارہ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ بچے جو نابالغی میں مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کچھ کام اسپیشل شروع ہوئے پوری کائنات میں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ کام شروع ہوئے، وہ بھی سن لیجئے۔ کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہوئے نا تو وہ حضرت ابراہیم کے ہوئے، اس سے پہلے کسی کے سفید نہیں ہوئے تھے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب، یعنی جو مہندی تھی بالوں میں، کتم کا خضاب کہلاتا تھا، وہ آپ نے لگایا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ سب سے پہلے پوری کائنات میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد بھی حضرت ابراہیم نے کیا۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کی رسم، اے سندھ والوں بڑے مہمان نواز ہونا، سب سے پہلے مہمان نوازی اگر کائنات میں کسی نے شروع کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، ملاقات ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر گلے بھی ملتے ہیں۔ گلے ملنے کی رسم یعنی معانقہ جس کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ملاقات کے وقت لوگوں سے جو گلے ملے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، سرید کہتے ہیں اس کھانے کو جو روٹی اور سالن ملا کر کھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سرید والا کھانا جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے تناول فرمایا۔ دیکھو اللہ کے نبی کی کیسی باتیں ہیں، ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا۔